على محمد وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا معدن الجود والكرم رام وجهه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله عليك الصلاة والسلام. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک کا ورد کریے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. عید میلاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد بھی ہے. وہ ربیع النور کا نورانی منظر بھی ہے اور 1500 سالہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات سے ہمیں اور آپ کو مستفیض و مستنیر فرمائے. میں نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ حضور کی بارگاہ میں ہر ایک کو اپنے اپنے حسب استطاعت تحفہ بھیجنا ہی چاہیے. حضور کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ تحفہ ہر ایک کو بھیجنا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ تمام تر بغیر کسی استثناء مرد و عورت کہ سب لوگ اتنا ہی کریں کہ کم سے کم 1500 مرتبہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کی بارگاہ میں بشکل درود پاک 1500 درود پاک بھیجیں اور اس کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم اپنی طرف سے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ محبت و عقیدت بشکل درود پاک پیش کریں. تو یہی ہو جائے گا 1500 ایک عہد کر لیں تہیہ کر لیں کہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. تو انشاءاللہ بندہ جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ارادہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. تو درود پاک کے بہت سے فضائل ہیں. یہاں تک کہ آقا نے فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ جو درود پاک پڑھتا رہے گا کہ انتقال سے پہلے جب تک حضور کی زیارت اسے نہیں ہو جائے گی جب تک اس کا موت لینے نہیں آ سکتی. اور بھی بہت سی فضائل اور برکات درود پاک کی ہیں. اور درود پاک سبحان اللہ وہ ایسا وظیفہ اور ایسا عمل اور ایسا برکتوں کا خزینہ ایسا رحمتوں کا مجموعہ ہے کہ ہر کوئی پڑھے اور وہ باعث خیر و برکت ہی ہے. تو انشاءاللہ تہیہ کر لیجئے. میرے ذہن میں بہت کچھ ہے بھی اور میں آج وقت بھی نہیں کہ بہت لمبا چوڑا بیان کروں. انشاءاللہ یاد زندہ صحبت باقی تو کبھی ہوگا وقت تفصیلی کلام کروں گا. دو چار باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے رکھنے چلا آیا. میرے پاس آئے تھے ہمارے حافظ شمس الدین صاحب. میں نے یہ کہنے کے لیے کہ حضرت آپ کو آنا ہے. میں نے کہا آپ نہیں دعوت دیتے تو بھی مجھے آنا تھا ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دعوت دینے پر جہاں جایا جاتا ہے اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دعوت کی محتاجی کم سے کم مجھ فقیر کو تو نہیں ہے. میں بغیر دعوت ہی کے چونکہ میں اپنا ہی گھر تصور کرتا ہوں. میں وہاں پر بھی شریف کے اندر بھی دیکھنے گیا اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں سبحان اللہ مہینہ بھی پیا کا ملا اور دیار بھی پیا کا مل گیا. سبحان اللہ ہے نا. مہینہ بھی پیا کا مل گیا. وہ سفر مظفر ہی کے اندر تو مثال ہوا ہے نا. مہینہ سفر مظفر میں آج 25 سبحان اللہ یعنی کہ یوم اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ. دوست بولو سبحان اللہ.
فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سرکار اعلی حضرت کے جو وصال کا دن 25 صفر المظفر وہی دن مل گیا، عرس اعلی حضرت ہی کی میں شرکت کرنے گئے تھے اور وہ فیض و برکات سے سبحان اللہ باقی دیا جانا سب نے ہے، وقت سب کا ہے، وجہ جس سے وجہ سے جانا ہے وہ وجہ بھی لکھی ہے، ٹائم بھی لکھا ہے، وقت بھی لکھا ہے، جگہ بھی لکھی ہے، مقام بھی لکھا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بزرگوں نے یہ لکھا ہے، آپ کتابوں میں اٹھا کر دیکھو، بزرگان دین فرماتے ہیں میاں سامان درست رکھو، سامان درست اٹیچی تیار رکھو، سامان درست رکھو۔ ہم نے نہیں دیکھا ابھی یہیں پر کہنا چاہیے آپ کے ترکی وغیرہ کے اندر زلزلے آئے، وہی شیش محل جو ان کی عمارتیں بنی تھی وہی ان کی قبر میں تبدیل ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں آئے گئے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، موت اور توبہ کرنے کا وقت انسان کو نہیں ملتا ہے۔ سامان تیار رکھو، وقت کب آ جائے پتہ نہیں ہے، کب بلاوا آ جائے پتہ نہیں ہے، کب مارے جانے کا وقت آ جائے پتہ نہیں ہے۔ ہم نے جوانوں کو بھی جاتے دیکھا ہے، ہم نے بچوں کو بھی اسی دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا، ضعیفوں کا تو وقت بھی آ جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب آخری وصیت تحریر فرماتے ہیں، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آخری تحریر کیا وصیت فرماتے ہیں؟ بلند و کرب کے اندر، بلند و غم کے اندر اور ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت تحریر فرمائی ہے اٹھا کر دیکھو اور ہر بار پڑھ لیا کرو تاکہ ایمان کے اندر جلائے آ جائے، ایمان کے اندر تازگی آ جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 وقت ہیں، کتنے وقت ہیں؟ 3 وقت ہیں۔ فرماتے بچپن گیا لیجیے جوانی آ گئی، لیجیے جوانی گئی تو بڑھاپا آ گیا۔ فرماتے ہیں اب بڑھاپے کے علاوہ کون سا ایسا تیسرا وقت ہے جس کا انتظار ہے سوائے موت کے؟ اب وہی اسی کا انتظار ہے۔ بچپنا گیا جوانی گئی اب بڑھاپا آیا، اس کے علاوہ کون سا راستہ؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ حجت اللہ قائم ہو چکی ہے، تم حضور کے سچے عاشق ہو، تم حضور کے دربار کے بھولی بھیڑے ہو، بھیڑیے تمہارے ایمان کی طاقت میں لگے ہیں۔ وہی وصیت میرے ذہن میں ضمنی طور پر آ گئی تو میں مکمل بیان کر دوں۔ میرے آیا آگے فرماتے ہیں یہ وہابی ہوئے، یہ دیوبندی ہوئے، یہ دلتی ہوئے، یہ رافضی ہوئے، یہ تبلچی ہوئے، مرد کے جتنے فرقے ہیں یہ تمہاری ایمان کی طاقت میں ہے، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے حملوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ توجہ ذہن آگے رکھنا، توجہ ذہن آگے رکھنا، ذہن آگے۔ یہ انتقال کا وقت ہے اور انتقال سے کچھ منٹ پہلے کا وصیت جو میں نے بیان کر دی یہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت 14 برس کی عمر میں جو فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں 14 برس کی عمر سے یہی بتاتا چلا آیا، یہی بتاتا چلا آیا، 14 برس کی عمر سے مزدور کے غداروں کا رد کرتا چلا آیا، لوگوں کو بتاتا چلا آیا۔ جب فتنہ اٹھا وہابیت کا میں نے بتایا اور آواز لگائی سونا جنگل راستہ دہلی، چھائی بجلی کانی ہے، سونے بھائیوں جاگ کر رہی ہے چوروں کی رکھوالی ہے۔ میں نے آواز لگائی ہے ایک فتنہ اٹھ چکا ہے جس کو آپ جو فتنہ اپنے آپ کو وہابیت سے موسوم کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی بھیڑو اپنے ایمان کو ان وہابیوں سے بتاتے رہنا۔ جب فتنہ اٹھا دیوبندیت کا فرماتے ہیں میں نے قلم اٹھایا، میں نے آواز بھاگانا شروع کر دی، سوتے ہوئے مسلمانوں کو جگانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کے نام پر تن من دل قربان کرنے والوں، رسول اللہ کے عاشقوں، رسول اللہ کے فدائیوں، رسول اللہ کے سرکاروں، غوث و خواجہ کے شہدائیوں، اپنے ایمان کو بچاتے رہنا۔ دیوبندیت گاڑی گاڑی پہ ہے فریب میں نہ آنا، مسجد گاڑی گاڑی پر ہے فریب میں نہ آنا، وہابیت گاڑی گاڑی پر ہے فریب میں نہ آنا، جو بلویت بھی نمازیں پڑھ رہی ہے فریب میں نہ آنا۔ آ رہے مسجد بھی نمازیں پڑھ رہی ہے، آواز آتے رہے ہیں فریب نمازیں دیکھ کر نہ آ جانا، ان کے جال میں نہ پھنس جانا۔ فرماتے ہیں 14 برس کی عمر سے میں زندہ اعلیٰ اپنے دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں میں بالغ ہوا جب سے یہ بتاتا چلا آیا جو
نزدیک نبی کا اخلاق ہے، میرا کام بتا دیا، یہ راہ صحابہ کے اخلاق ہے، نبی کا اخلاق ہے، میں نے بتا دیا، میرا کام تھا فتنوں کو باور کرانا، فتنوں سے تمہیں آگاہ کرنا، بچنا تمہارا کام ہے، فتنوں سے دور رہنا تمہارا کام ہے، اور اگر دور رہ لیے اور فتنوں سے بچ لیے تو تمہاری مدد کروانا رب فرماتا ہے جبریل امین کو بھیجوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، حضرت علامہ مفتی فارغ رضا خان صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ قرآن پاک، جو حضور کا سچا عاشق ہوگا، جو حضور کے غداروں سے بچتا ہوگا، رب قرآن میں اعلان کرتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، میں ان کی جبریل امین علیہ السلام سے مدد کرواؤں گا۔ ذرا زور سے پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر بولو، ورنہ میں بہت کچھ کرنا جانتا ہوں، آج میں بیان کر رہا ہوں تو بولتے رہنا سبحان اللہ۔ ہاں ذرا زور سے بولو، میں پانی منگوا کے سروں پہ ڈوباؤں گا، اٹھنے بھی نہیں دوں گا۔ ذرا زور سے بولو، منہ کھولو، لگے کہ حکیمتی محلہ، حکیمتی علاقہ، حکیمتی گاؤں، حکیمتی علاقہ ہے۔ ذرا زور سے بولو، ہاں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ بچتے رہنا، یہ میرا کام بتانا، تمہارا کام بچنا مدد کرنا، یہ تمہاری یہ رب فرمائے گا۔ رب کا فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، میں تمہاری مدد جبریل امین سے کرواؤں گا۔ توجہ، میں ایک جگہ جب یہ بیان ہی کر دی میں بیان کو غور کرنے جا رہا تھا، لیکن جب بیان ہی کر دی تو ایک نقطہ تمہیں بتاؤں، بڑا پیارا نقطہ تمہیں سمجھاؤں۔ توجہ، ملائکہ کی تعداد کوئی جانتا ہے؟ اتنی ہی کوئی نہیں جانتا، لاکھوں کروڑوں، بلکہ یہ کہوں تو بھی غلط ہو، بے گنتی بے شمار۔ اللہ فرماتے ہیں رسول و ملک درود ہو وہی جانتے ہیں ان کے شمار، اپنے نہیں جانتے فرشتوں کی تعداد کتنے فرشتے ہیں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین ہیں۔ فرشتے بے گنتی بے شمار نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں حضرت میکائیل کے بھی جو سردار ہے وہ جبریل امین ہے، اسرافیل کے سردار جبریل امین ہے، حضرت اللہ اکبر جو ملائکہ ہے جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب کے سردار حضرت جبریل امین ہے، ان کو سردار الملائکہ ہی کہا جاتا ہے، فرشتوں کے سردار ہے یہی کہا ہی جاتا ہے حضرت جبریل امین کو، ملک الموت کا بھی سردار حضرت جبریل امین ہے۔ توجہ، میں یہ نقطہ سمجھانے لگ گیا، رب دل اور فرشتے کو تمہاری مدد کے لیے بھیج سکتا تھا، حضرت میکائیل آ سکتے تھے، حضرت اسرافیل آ سکتے تھے، ملائکہ آ سکتے تھے، کرام الکاتبین آ سکتے تھے، اور آ سکتے تھے، لیکن نہیں، رب کہتا ہے نبی کے خاندان سے جب تو بچے گا تو میں تیری مدد فرشتوں کے کردار سے کرواؤں گا۔ کیا بات ہے، واہ جی، کون سی ایسی ہمارے پاس وہ چیز تھی کہ ہمارے پاس آئے فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار وہی خدمت رسول اللہ، وہی تو آقا کی سچی محبت اور آقا کے دشمنوں سے سچی عداوت و نفرت ہے، جو تمہیں تمہارے پاس تمہاری مدد کے لیے رب جبریل امین کو بھیجے گا۔ وعدہ فرمایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ کیا سبحان اللہ فرماتے، اپنے تو ایمان کے ساتھ لہد میں چل دیے، کیسے چل دیے کہ لہد میں عشق رخ شہشدار لے کے چلے، لہد میں عشق رخ شہشدار لے کے چلے، سنی تھی اندھیری رات لیکن یہ عشق رسول کا چراغ لے کے چلے، عشق رسول کا چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور دوسری جگہ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا شعر مجھے یاد آیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ جاؤ تو قبر میں لہرائیں گے تاج
آنکھ چشمے نور کے ذرا زور سے ابر میں لہرائیں گے تاج چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب جلت رسول اللہ کی حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اشعار جو مجھے بہت پسند ہے اور میں اپنے خاندانی جو کلام خاندانی کلام بھائی مانا جو بچپن سے خاندان میں سنتا بھی چلا آیا اور محض سننے ہی سے اس کے اشعار مجھے یاد ہو گئے ان میں جو مجھے بڑا دل کے قریب کلام علامہ کافی علیہ رحمہ کا کلام فرماتے ہیں کوئی کوئی باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا جینے حسن رہ جائے گا اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس دنے میں جان پر خالی کفن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائے گے کافی ولیکن حشر تک نام پاک مصطفیٰ پر جتن رہ جائے گا توجہ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ایک حدیث پاک ذہن میں آئی ہے ناظر ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا ارشاد فرماتے ہیں انا اول من يدخل الجنہ سبحان اللہ یہ لوگ میرا ہاں لینے چلے جائیں دیا کیا فرماتے ہیں ذرا زور سے بول دو آقا فرماتے ہیں انا اول من يدخل الجنہ میں پہلا ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا میں پہلا ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا آگے آگے فرماتے ہیں ومعی من امتی 70,000 اور میرے ساتھ میری امت کے 70,000 لوگ ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے جنت میں نا انشاءاللہ کون انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں آقا ومعی من امتی 70,000 میرے ساتھ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے آگے آگے فرماتے ہیں اور ان میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے 70,000 جنت میں اور 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ کتنے ہوں گے 70,000 اور ہوں گے اور آقا فرماتے ہیں لیس علیہ حساب یہ وہ مبارک اور پاک جماعت ہوگی جو بغیر کسی حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائے گی ذرا دور سے اچھا میں آگے وقت سنانے لگ گیا آگے آگے فرماتے ہیں توجہ آگے آگے فرماتے ہیں لیکن میں یہاں سے بات کروں 70,000 بغیر حساب کتاب کے کہنا ہے 70,000 بغیر حساب کتاب کے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور وہ بھی بغیر حساب کتاب کے ذرا دور سے بولو میں نے سوال کیا پروردگارا پالنہارا مولا میزان عدل کا ترازو تو نے قائم کیا ہے نامہ اعمال ہونا ہے نامہ اعمال تلنا ہے جب یہ نظام تھا اور میں تو کہہ رہا ہے نامہ اعمال تل رہے ہیں تلیں گے نامہ اعمال تل کر جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور محبوب کہہ رہا ہے میں اتنوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جاؤں گا ذرا رب میزان عدل قائم فرمائے کہ نامہ اعمال تلیں گے نامہ اعمال ختم کیے جائیں گے اس کے بعد جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا جنتی جہنم میں جائے گی اور محبوب کہے 70,000 کو 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کا اور مجمع ہوگا تو یہ 70,000 میں ایک بات اور وجدان میں کہنے لگ گیا حضور کے قرب میں حضور کے قریبیوں میں یعنی پیرانے کاملین جو کامل پیر ہوں گے وہ کتنے ہوں گے 70,000 آقا کے ساتھ چلیں گے ذرا زور سے اور ان پیروں کے جو اپنے پیر ہو مرید ہوں گے جو 70,000 بولے چلو ہمیں لے کے چل رہے ہیں ہم اپنے ساتھ 70,000 تمہارا کام ہے غوث اعظم کا جنت تک لے جانا یہ غوث توجہ ذہن میں بات آئی مولا میزان عدل قائم فرمایا کہ ترازو ہے نامہ اعمال تلیں گے پھر جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا مولا یہ کیا بات ہے رب رحمتوں نے جواب دیا جان
ہوں گے, جو جانے والے ہیں وہ بھی ہوں گے, نہیں نہیں کہ بس 10,000, نہیں نہیں کہ بس 20,000, بلکہ جو جا چکے, جو آنے والے تمام لوگ موجود ہوں گے. حضرت موسیٰ کی بھی امت ہوگی, حضرت یحییٰ کی امت ہوگی, حضرت زکریا کی امت ہوگی, حضرت ادریس کی امت ہوگی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی ہوگی, نبیوں کی امتیں ہوں گی, اور حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لوگ ہوں گے, جو جا چکے وہ ہوں گے, جو آنے والے ہوں گے وہ ہوں گے. اتنا بڑا مجمع ہوگا, رہتا ہے یہی تو وہ مجمع میں نے اکٹھا کیا ہے کہ آج دیکھیں گے کہ میزان میں نے قائم کیا, لیکن میں نے اختیار اپنے محبوب کو وہ دیا ہے کہ محبوب اگر چاہے گا تو بغیر ترازو کے, بغیر میزان کے, بغیر تول کے, بغیر وزن کے, جتنوں کو چاہے جنت کا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مستق اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی, نعرے حیدری. ذرا زور سے عجب خوش فضا منظر ہے. کسی نے کہا نا کہ جہنم کی آگ جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہہ دو, زور سے کہہ دو. اب میں آگے کی حدیث سناؤں. آقا فرماتے ہیں اتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا. دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں اتنے لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں لے کے جاؤں گا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ, اول البشر, وہ صدیق اکبر جو غار میں حضور کے ساتھ ہے, وہ صدیق اکبر سبحان اللہ جن کی تعریف قرآن پر فرمائے, سبحان اللہ. توجہ, جب آقا نے فرمایا اتنے لوگوں کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے لے کے جاؤں گا, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا اور آپ کا خیال آ گیا. ذرا زور سے ہمارا اور تمہارا خیال آ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے زدنا یا رسول اللہ, حضور کچھ تعداد بڑھا دی جائے. ذرا زور سے تعداد بڑھا دی جائے. آقا نے کہا کہ اتنے کو جنت میں لے کے جاؤں گا. گنتی تھی, صدیق اکبر بولے آقا تعداد بڑھا دی جائے. میں نے کہا وہابیوں, تمہارے عقیدے اور کا گلا تو صدیق اکبر گھوٹ رہے ہیں. تم کہتے ہیں نبی کے اختیار, نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, اور صدیق اکبر کہے آپ چاہیں گے تو بغیر حساب کتاب والے جنتیوں کی فہرست میں اضافہ ہو جائے گا. صحابی کا عقیدہ کا صدیق اکبر یہ کہہ کر الفاظ میں زدنا یا رسول اللہ, آقا تعداد بڑھا دے. تو آقا کیا فرماتے ہیں صدیق, ارے تعداد بڑھانا اللہ سے مانگو, جو مانگنا اللہ سے مانگو, مجھ سے تعداد بڑھانا. توجہ نہیں. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا زدنا یا رسول اللہ, آقا تعداد بڑھا دی جائے. آقا دستے پاک ہوا میں بلند کرتے ہیں, روایت میں آتا ہے, اور فرماتے ہیں صدیق اتنے اور سبحان اللہ. صدیق اتنے اور. دوبارہ پھر صدیق اکبر فرماتے ہیں زدنا یا رسول اللہ, حضور اور زیادہ فرما دیں. لیجئے پھر وہاں کے عقیدوں کا گلا بھر گیا. اب پھر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اور بڑھا دیں. پھر آقا نے یہ نہیں کہا کہ جو مانگنا اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے بڑھوانا نہیں. آقا نے پھر دستے پاک ہوا میں اٹھائے, کہا صدیق اتنے اور, صدیق اتنے. تیسری مرتبہ پھر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حدیث پاک زدنا یا رسول اللہ, حضور تعداد اور بڑھا دی جائے. نہیں ہمارا خیال ہے وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے. صدیق اکبر وہ ہے جو دنیا ہی میں جنت پانے والے جو ایک ساتھ آقا نے 10 صحابہ کا نام لیا تھا, تو اس میں پہلا نام صدیق اکبر کا تھا. ابو بکر فی الجنہ آقا نے کہا تھا. وہ تو انہیں پتا تھا, آقا نے مجھے جنتی کہہ دیا, میں جنتی ہوں. یہ جو تعداد بڑھوا رہے ہیں یہ ہمارا تمہارا ہی تو خیال تھا. آقا بڑھا دے اور تعداد. جب تیسری مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا آقا تعداد بڑھا دی جائے, تو آقا کیا آقا کچھ بیان فرماتے. بغل سے تب تک حضرت فاروق اعظم گویا ہوئے. فاروق اعظم فرماتے ہیں حدیث پاک سنا رہا ہوں. فاروق اعظم فرماتے دعنا یا ابا بکر, ابو بکر اب گئے
اے ابو بکر اب رہنے دو. 3 مرتبہ تم پوچھ لیا, میرے آقا نے کہا جتنا, جب تم نے کہا جتنا یا رسول اللہ, آقا نے کہا اتنے اور. اے ابو بکر اب رہنے دو. فاروق اعظم نے فرمایا دانا یا ابا بکر, الفاظ حدیث کے یہ ہیں, اے ابو بکر اب رہنے دو. جب انہوں نے یہ کہا اے ابو بکر اب رہنے دو, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما فعل یا عمر, اے عمر تمہیں کیا اعتراض تھا, میں حضور سے حضور کی امتیوں کے بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے کی تعداد بڑھوا رہا تھا, تم نے رتبہ دیا مجھے, تمہیں کیا اعتراض تھا, تمہارا کیا حق ہو رہا تھا. حضرت صدیق اکبر نے جب اتنا کہا فاروق اعظم بھی مچلنے لگ گئے. ذرا دور سے جب یہ کہا حضرت ابو بکر صدیق نے اے عمر تمہیں کیا اعتراض تھا, میں آقا سے آقا کی امتیوں کو گناہگاروں کو بغیر حساب کتاب کے جنت دلوا رہا تھا. توجہ, حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ کہا تھا آقا اضافہ کر دے, تعداد بڑھا دے, اور میرے آقا نے جو یہ کہا تھا ہاتھوں کو اٹھا کر اتنے اور دستِ پاک مصطفیٰ میں پوری امت سما چکی ہے. دستِ پاک حضور میں امت سما گئی. یہ جو دوسری مرتبہ آقا نے اتنے اور کہا, یہ تو آپ کی خوشی کے لیے کہہ دیا ہے, ورنہ عمر تو یہ جان رہا ہے کہ میرے آقا نے اگر کہہ دیا اتنے اور حضور کے دستِ پاک میں امت. اچھا, اب اگر کسی کے ذہن میں تھوڑا سا کھٹکا پیدا ہو کہ حضور کی امت لوگ سما گئے, تو میں کہوں گا اگر یہ مرتبہ کسی عقل عشق والوں کے دماغ میں تو نہیں آئے گا, لیکن اگر کسی عقل والے کے دماغ بھیجے میں گھسے تو اس فلسفے کو حل حضور ہی کے شہزادے غریب النواز بڑے احسن انداز میں کر گئے ہیں. ایک کاسا بھیجا تھا نا, یاد ہے واقعہ, بھول تو نہیں گئے سرکار غریب النواز کے واقعے کو, پانی بھن کیا گیا, ایک کاسا بھیجا اور خود بھی نہیں اپنے غلام کو بھیجا, جاؤ بالا ساگر سے کہہ دینا تمہیں معینالدین نے بلایا ہے. ایک کاسا دیکھا ہے نا ساگر گئے ہو شریف, ایک کاسا کون پڑھو اللہ اکبر, وہ پانی اس کے اندر اللہ ساگر کے اندر. لیکن جب فرمانے غریب النواز کے غلام نے انا ساگر کو سنایا تو انا ساگر سمٹ کر کاسے میں چلا آیا ہے. یہ تاریخ ہندوستان کی گواہ ہے. میں یہاں پر کہنے لگتا ہوں حکومتیں اور بادشاہوں کی انسانوں پر, لیکن نبی نے جو ہمارے ہندوستان کے لیے جو قیامت تک کے لیے ایک بادشاہ بھیجا ہے, ہم نے پاک سے بھیجا ہے, نبی نے عالم نبی حضرت غریب النواز کو تو بھیجا ہے. ان کی حکومت فقط انسانوں پر نہیں, یہ وہ ہے بادشاہ, ان کی حکومت سمندروں پر چلتی ہے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کرامت خواجہ غریب النواز, عظمت غریب نواز, شان غریب نواز, نعرہ حیدر. بتانے یہ واقعہ کیوں لگ گیا, یہ بتانے اس لیے ایک بات آ گئی ذہن میں, وہ بھی ضمنی طور پر میں بتا دوں. کچھ وہابی کہتے ہیں اگر حسین طاقت والے ہوتے تو پانی منگا لیتے, ہے نا, طاقت والے ہوتے تو عزیز و اقارب جو ہے شہید ہونے دیتے, پانی منگا لیتے. جواب تو بہت کچھ ہے, خود کرامت کے سرکاری امام علی مقام ہی گواہ, لیکن میں بتانے کا لگ گیا ان کے شہزادوں کا یہ عالم ہے کہ پانی بند کیا تو خود نہیں گئے, خادم بھیجا اور بتا دیا پانی کی اوقات ہمارے وہاں بس اتنی ہی ہے, پانی کی اوقات ہمارے وہاں بس اتنی ہے کہ اپنے خادم کو بھیجتے ہیں اور بلا لیتے ہیں. ہاں, تو وہ مقام صبر و رضا تھا جو کربلا میں دکھایا گیا, اور یہ مقام وہ تھا جہاں پر انہوں نے اپنی طاقت بھی دکھا دی کہ کوئی طبقہ اعتراض کرے تو اٹھا کر اجمیر کا واقعہ اس کو سنا دینا, تاکہ وہ ایسا سننے کے بعد گونگا ہو کہ قیامت تک بول ہی نہ پاتا. توجہ بتانے کیوں لگ گیا, امام حضرت
سرکار غریب النواز کے کاسے کے اندر پورا پانی والا ساگر کا سمٹ آیا. جب غریب النواز کے کاسے کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کے دستے پاک کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کا دستے پاک کا کیا عالم ہے؟ اس کے اندر پوری امت کیوں نہ سمائے گی؟ کیوں سمائے گی؟ توجہ امت سما چکی. امت آقا اب میرے ذہن میں بات یہ آئی. توجہ ابھی میدان محشر قائم نہیں ہوا. میدان محشر ابھی قائم نہیں ہوا. حضرت صدیق اکبر یہیں پر بخش پانے میں لگے ہوئے ہیں. ذرا زور سے حضرت صدیق اکبر یہیں سے بخش پانے میں لگے ہوئے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بتایا مجھے قیامت تک کے خودکشیدہ مسلمانوں کو یہ پیغام دینا تھا. کوئی مکہ تمہارے عقیدے پر اگر حملہ کرے اور کہے کہ اختیار والے نہیں ہے تو جا کر بتا دینا کہ نبی ایسے اختیار والے ہیں دنیا میں بیٹھے بیٹھے جتنوں کو چاہے جنت کا حقدار بنا دے. اچھا ایک بات آئی, اختیار کی بات آئی, مانگنے پر بات چلی. ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی. ابھی بہت سے لوگ بحمداللہ وہ مدینہ طیبہ حضور کی دربار میں گئے بھی ہیں اور کچھ تو وہ لوگ جاتے ہیں جو زندگی میں جاتے ہیں حضور کے دربار میں اپنے جسم کے ساتھ, اور عاشقین تو زندگی رہتے ہیں تو بھی جاتے ہیں, اور عاشقین جب پرواز کرتے ہیں جسم سے تو پہلی حاضری مدینہ طیبہ کی ہوا کرتی ہے. رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب, مر جائیں تو حیات ابد ایسی ہوتی ہے. یعنی زندہ رہے تو بھی حضور کے دربار ہی کی لگن لگی رہتی ہے. کب آقا بلانے مدینے کی حاضری ہو جائے, کب آقا بلانے وہ پیارے پیارے غربت خضرا کا دیدار ہو جائے, کب آقا بلانے وہ سبحان اللہ محمدی زمین مدینہ طیبہ میں اللہ اکبر وادیوں کے اندر ہمارا اور آپ کا دخول ہو جائے. کب لگن لگی رہتی ہے. آقا کرم بھی فرماتے ہیں ایمان والوں پر جو لوگ چلے جاتے ہیں مدینہ طیبہ, لیکن یاد رکھنا کسی عاشق نے کہا ہے کہ اللہ اکبر زندگی ہے یہ پاس توڑی, اللہ اکبر میں مقصد سے اجل گیا ہوں. کچھ لوگ آقا کرم فرماتے ہیں تو دنیا ہی کے اندر جسم کے ساتھ حاضری دے لیتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنی روح کے ساتھ حاضری دیا کرتے ہیں. آج آپ ان کے اشارے ثواب کی محفل سجائے دیتے ہیں ہے نا. ہمارے کرم فرما مسیح الدین بھائی رحمتی علیہ رحمہ پرانا قبلے ہیں, ہم نے بھی آپ نے بھی یہ دعا کرو کہ مولا ہمیں بھی ایمان کے ساتھ ملائے, انہی کے غلاموں کی جھرمٹ میں یہاں بھی رکھے, حضور کے غلاموں کی جھرمٹ میں وہاں بھی رکھوائے. یہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرمایا ہے نا. ہاں مجھے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا شعر یاد آیا, قادری کر جو فرماتے شجرے میں قادری رکھ اور ہمارا جنازہ قادریوں میں ہوگا. یہی تمنا ہے رہے تو قادریوں میں رہے, اٹھے تو قادریوں کے ساتھ اٹھے اور میدان حشر کے اندر قادری غلاموں کے جھرمٹ کے اندر چلے. اس لیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مرتبہ دیا ہے. کبھی غم ہوگا اس پر کلام کروں گا, لیکن میں نے بیان کیا کرنے لگ گیا. لوگ گئے ہیں مدینہ طیبہ, حاضری ہوئی ہے ان کی بارگاہ میں. توجہ آپ جیسے ہی پہنچیں گے تو آپ جانتے ہیں ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی. آقا ارشاد فرماتے ہیں ماؤ زمزم لما شرب لہو. اس کا معنی مطلب یہ ہے زمزم شریف جو دعا پڑھ کر پیے گا زمزم شریف اس کی دعا کو قبول کروانے جائے گا. اسی لیے آپ نے جو مدینہ طیبہ حرمین طیبین کے تعلق سے رسالہ لکھا انوار البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ, اس رسالے میں لکھتے ہیں جب زمزم پیو تو اس سے پہلے ایک کوئی دعا مانگ لو. یہ پانی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کروانے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے سبحان اللہ. ابن ماجہ کی ہے, آقا فرماتے ہیں جو جس دعا پڑھ کر زمزم کو پیے گا اللہ تعالی اس زمزم کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول کر لے گا. توجہ میں کہنے میں گیا یہ زمزم کو کہاں سے ملی ہے, یہ زمزم کو کہاں سے ملی ہے, کہا جائے گا ایک نبی ہے, ایک پیغمبر ہے, ایک محبوب ہے, حضرت اسماعیل نبی اللہ ہے
قدموں سے زمزم کو نسبت ہے، ان کے پاؤں سے نسبت ہے، ان کی ایڑی سے زمزم کو نسبت ہے. توجہ جب ایک محبوب کے قدموں سے نسبت ایک پانی کو ہو جائے تو جو دعا پڑھو وہ قبول کروا لے جائے. تو غوث اعظم کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرام ومنہ کریم مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار شیخ سنت مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے. دامن مصطفیٰ میں کہاں بھاگ رہے ہو؟ دامن مصطفیٰ میں پائے رسول تھام لے، پائے رسول تھام لے. تو میں بس آخری بات کر رہا تھا، اس کو مکمل کر دوں. کیا آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جو دعا پا کر پیو گے وہ اللہ تعالیٰ اس زمزم کے صدقے میں تمہاری دعا کو قبول کروا لے کر دے گا. زمزم کا وسیلہ لگاؤ، زمزم کا سہارا لگاؤ، زمزم کے ذریعے دعا مانگو. صحابیوں سے پوچھو، ان دو بندیوں سے پوچھو، تم کہ جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، اور یہاں تو ایمان والے زمزم سے مانگنے لگ رہے. بہت خوب. ذرا غور سے حدیث پاک میں کہا جا رہا ہے جو زمزم سے دعا مانگو گے زمزم کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ دعا قبول فرمائے گا. توجہ میں وہ بات مکمل جملہ کر دوں دوبارہ جو کر رہا تھا. زمزم کو ایک محبوب سے نسبت پانی کو ہو جائے، یہ طاقت ہو جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہو جائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہو جائے، زمزم کو نسبت اس کے اندر یہ طاقت ہو جائے. اب دعائیں کرتے رہو. کوئی دعا مانگے کہ اولاد ہو جائے، زمزم اولاد دے رہا ہے. کوئی دعا مانگے کہ کاروبار چل جائے، زمزم کاروبار چلا رہا ہے. کوئی دعا مانگے کہ برکتیں ہو جائے، زمزم برکتیں دلوا رہا ہے. کوئی دعا مانگے کہ فلاں کام ہو جائے، زمزم کام کروا رہا ہے. اب بتاؤ کیسے ہو؟ غریب نواز کی خبر میں کیا ہوٹل لگا ہے؟ میں کہنے لگ گیا زمزم کے کنویں میں کیا ہوٹل لگ گیا. کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ، زندہ باد. وہی لگا ہے زمزم کے کنویں میں جو وہابی کو بہت کس کے لگا ہے. جی اس لیے کہ وہی نسبت جو زمزم کو لگی ہے وہی نسبت محبوبوں سے زمزم کو ہو گئی ہے. تو اب زمزم میں یہ پاور ہے، اب زمزم میں یہ طاقت ہے، اب زمزم کے اندر یہ قوت ہے کہ بھگو دعائیں مانگا کرو، جو مانگا کرو نیک جائی سے منگائے. تمہیں اولاد مانگنی ہے اولاد کو، تمہیں کاروبار مانگنا ہے کاروبار مانگو، جو مانگنا ہے. میں نے تو سیکھ لیا زمزم سے اتنی دعائیں مانگی ہے تو اپنے چلے غریب نواز کی بارگاہ میں، اپنے چلے محمود قاسم کی بارگاہ میں، اپنے چلے محمد سونا کی بارگاہ میں، اور اپنے کو فلسفہ سمجھایا اللہ والوں نے کہ زمزم کو نسبت ہے تو نسبت غریب النواز کو بھی ہے، زمزم کو نسبت ہے تو نسبت تمہیں سونا کو بھی ہے، زمزم کو نسبت ہے تو نسبت اعلیٰ حضرت کو بھی ہے، زمزم کو نسبت ہے تو نسبت شیخ سنت کو بھی ہے، زمزم کو نسبت ہے تو نسبت معصوم ملت کو بھی ہے. لہذا اب ہم نے یہی فلسفہ دیکھا، اب مانگنے لگے ہیں اللہ والوں کے دربار سے غریب النواز اولاد دلوا دیجیے، غریب النواز پیسہ دلوا دیجیے، غریب النواز طاقت دلوا دیجیے، غریب النواز کاروبار خراب ہے چلوا
गरीब नवाज जैसे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे हैदर। माओ ज़मज़मा लिमा शरिबा लहू, ज़मज़म जिस लिए पिया जाए वो उसी के लिए वो किफायत करेगा। इब्न माजा की हदीस है। अब जब ज़मज़म की बात चली तो एक बात और बताऊं मुख्तसर तौर पर, सारे कानूनी हजरत भी पी रहे है ना, सब लोग पिए तो कहो कि बैठ कर पिया जाए, आप ये है। लेकिन लीजिए ज़मज़म शरीफ आया, बोले खड़े हो जाइए शमसुद्दीन भाई। शमसुद्दीन भाई बोला ये क्या मामला, अभी तक तो कह रहे थे बैठ के पीजिए, क्या खड़े हो जाइए? बोले मालूम नहीं, सारे पानी बैठ पियो, ज़मज़म को खड़े पियो, इसलिए कि ये ज़मज़म के अदब के लिए आप लाजिम है। अदब करो, अदब ज़मज़म का, खड़े हो जाओ, अब खड़े होकर पानी पियो। लीजिए, सुन्नी तो ज़मज़म को खड़े होकर खुशी खुशी पीने लग गया। अब वहाबी तो बेवकूफ है ना, अक्ल होती तो खुदा से लड़ाई लेके ये घटाएं उसे मजबूर बढ़ाना तेरा। वहाबी मजबूरी के अच्छा खराब होना है तो यूं होना। तवज्जो ध्यान रखना, हम क्या कहने लग गए, तवज्जो हम क्या कहने लग गए, जब ये पानी के अदब के लिए खड़ा हुआ जाएगा तो जब नबी पर सलाम भेजा जाएगा तो नबी के अदब के लिए खड़ा हुआ जाएगा, तो नबी के अदब के लिए खड़ा हुआ जाएगा। और ये रब ने बता दिया, रब की रहमतों ने जवाब दे दिया, वहाबी अगर नबी के अदब के लिए ना खड़ा हुआ तो ना खड़ा हुआ, लेकिन खड़ा तो वहाबी भी होगा, नबी के लिए ना सही, ज़मज़म ही के लिए सही, खड़ा वहाबी भी हुआ, खड़ा सुन्नी भी हुआ, सुन्नी ज़मज़म में भी खुश होकर खड़ा हुआ पीने के लिए, और सुन्नी नबी के सलाम में भी खुशी खुशी खड़े होकर नबी पर सलाम करने लग गया। इसलिए सुन्नी जानता था ज़मज़म का अदब करना है तो सबसे पहले कि ज़मज़म जिसके सदक़े में मिला वो आमिना के लाल का अदब करना है। हज़रत इस्माइल जिसके सदक़े में मिले उस आमिना के लाल का अदब करना है। हज़रत इब्राहिम जिसके सदक़े में मिले उस आमिना के लाल का अदब करना है। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने नबी पैदा किए गए जिसके सदक़े के अंदर उस आमिना के लाल का अदब करना है। ये चांदों सितारे, ये जहां, ये जो कुछ भी बनाया गया जिस नबी के सदक़े में बनाया गया, जिस नबी के सदक़े में सारी नेमतें मिली, हम पैदा किए गए, उस नबी का अदब करना है। तो सुन्नी वजह कायनात, जाने कायनात, बाइसे तारीख़े कायनात, शाने कायनात, महबूब खुदा, महबूब दो आलम यानी के आका के लिए पहले खड़ा हुआ, ज़मज़म के लिए। वाह इन्हीं प्यारों की मोहब्बत में जिलाए हुजूर के गद्दारों, हुजूर के दुश्मनों, वहाबियों, देवबंदियों, नजदियों, राफ़िदियों, तमाम तार फ़िरक़ाए बातिला के मकरूह शर्रों कैदों फितनों से हमारे और आपका ईमान की हिफाज़त फरमाए। यही भी दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल नूरानी के सदक़े तुफ़ैल में मरूर मग़फ़ूर फ़िदाए खान बाग़े हशमतिया, फ़िदाए हुजूर शेर बैशे सुन्नत जनाब मसूदुद्दीन साहब जी, अल्लाह ताला बार बार मग़फ़िरत फरमाए, कर बढ़कर जन्नत नसीब फरमाए, उनको उनके मुर्शिदाने को अता फरमाए और परवरदिगार आलम को और हमको सबको कल मैदान क़यामत में लिवाओ हमद के नीचे हुजूर के गुलामों के ज़ुरूर के अंदर, क़ादरी क़दीसों और क़ादरी गुलामों के ज़ुरूर के अंदर हमें और आपको उनसे मुलाक़ात फरमाए। जहाँ हम होंगे, जहाँ सारे अल्लाह वाले जमा होंगे, वहीं पर हम गुनाहगार भी होंगे और यही पाते होंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शब में हिदायत पे लाखों सलाम। और ये भी दुआ करो कि मौला हमारा और आपका सबका खात्मा भी ईमान के साथ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।